الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعن لأهله. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. سوگواران مظلوم کربلا، ماتمداران شہدائے نینوا، عزاداری اور یہ سینہ زنی، یہ جلوس ہائے عزا ہمیں اس عظیم واقعے کی یاد دلاتے ہیں جو سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں رونما ہوا، جس کے اثرات سن 61 ہجری سے لے کے آج تک کائنات کے گوشہ و کنار میں پائے جا رہے ہیں اور محسوس کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کا ہر غم کچھ دنوں کے بعد اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ اعزاء کی جدائی کا غم ہفتوں کے بعد اپنے اثرات کھو دیتا ہے۔ والدین کی جدائی کا غم بھی کچھ دنوں کے بعد اولاد کے ذہن و دماغ سے محو ہو جاتا ہے۔ احباب کی جدائی کا غم چند دنوں ذہن و دماغ و فکر و شعور کو متاثر کرتا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے اثرات ختم ہونے لگتے ہیں۔ عزیز ترین انسان کی جدائی کا بھی غم کچھ دنوں کے بعد اپنے اثرات کھو دیتا ہے، مگر نہ جانے کون سا اثر ہے کربلا کے غم میں۔ 1400 سال سے مسلسل اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، مگر نہ اس کے اثرات میں کہیں سے کوئی کمی ہو رہی ہے، نہ اس کی وسعت اور اس کی افادیت میں کہیں سے کوئی کمی ہو رہی ہے۔ اگر کمی نہیں ہو رہی ہے، روز بروز اس غم اور اس یاد میں کائنات کے گوشہ و کنار میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کوئی طاقت ہے جو اس کو بچائے ہوئے ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے کہ اس طاقتور میں اتنی توانائی اور قوت ہے کہ سلاطین بنی امیہ اپنے تمام تر جبر و استبداد و استکبار کے ساتھ گوشے گمنامی میں دفن ہو گئے، مگر تذکرہ حسینی نہ مٹا سکے۔ بنی عباس اپنی تمام تر لشکری اور عسکری طاقتوں کے ساتھ گورے تاریخ میں دفن ہو کے گمنام ہو گئے، مگر تذکرہ حسینی آج بھی باقی ہے اور زندہ ہے۔ یہ ثبوت ہے ثانیہ زہرا کے اس دعوے کی جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شہزادی نے آواز دیا تھا: اے ظالم و جابر،
تو جتنی سازشیں کرنا چاہتا ہے کر لے، مگر نہ تو میرے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ میرے بھائی کے تذکرے کو مٹا سکتا ہے۔ کل دربار ظالم میں شہزادی زینب نے کہا تھا، ظالم تو مکر و فریب کے ذریعے سے چاہتا ہے ہمارے تذکرے کو محو کر دے گا، یاد رکھ تاریخ کے قبرستان میں تو دفن ہو جائے گا، حسین ہر دل میں پایا جائے گا۔ تو تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو کے اپنا وجود کھو دے گا، مگر تذکرہ حسینی کو کائنات کے دلوں میں باقی رکھ کے خدا آواز دے گا۔ پہچانو وہ خدا محافظ ہے تذکرہ حسینی کا، جو کائنات کا محافظ ہے، جو کائنات کا نگہبان ہے۔ اگر اتنی باتیں میری آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی ہیں تو پھر وہ شہزادی کا جملہ سنیے جو دربار میں شہزادی نے کہا تھا، فقید اے ظالم جتنے مکر و فریب کر سکتا ہے کر لے، جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، لا تمحو ذکرنا، لیکن یاد رکھ تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے ظلم و ستم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی شہزادی زینب نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو جملہ کہا تھا، آج اگر اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو 40 پر چاہنے والوں کا ہجوم دیکھو۔ یہ 40 پر مجمع نہیں ہوتا ہے، یہ شہزادی کی اس دعا کا جواب ہے۔ شہزادی کل ہم نہ تھے، آج ہم ہیں۔ آپ کے بھائی کا غم دنیا کے گوشوں و کنار میں منا کے آواز دیتے ہیں، اے ظالم تم مٹا نہیں سکتا جب متوکل مٹ کے مٹا نہ سکا، جب علی عباس مٹ گئے نہ مٹا سکے، تم نے پانی کھول دیا، قبر حسینی کا طواف کر کے پانی نے بتایا تم بے شعور ہو، ہم بے شعور ہو کے بھی شعور ہے۔ ہم اس دروازے کی عظمت کو پہچانتے ہیں، ہم اس دروازے کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں، لیکن عزیزوں ایک آخری بات جو میں ہر سال گزارش کرتا ہوں اور اس سال بھی کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، یہ ایام 2 مہینہ گزر چکا ہے عزاداری حسین کا، اب یہ ایام آخری ایام ہے، اور ان ایام میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم نے 2 مہینہ درسگاہ حسینی سے کیا سیکھا؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مجھے معاف کرنا، اگر میری بات بری لگ جائے مجھے واپس کر دینا، مگر میری ذمہ داری ہے۔ یہ کربلا کے بعد جو زینب نے شام میں فرش عزا بچھایا تھا، یہ فرش عزا صرف رونے کے لیے نہیں تھا۔ رونا تو انسانی فطرت ہے، جب دل دکھے گا آنکھوں سے آنسو بہیں گے، مگر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جو درسگاہ 1400 سال پہلے شہزادی نے ظالم کے شہر اور ظالم کے دارالامارہ کے روبرو قائم کیا تھا، اس درسگاہ نے ہمیں سبق سکھایا تھا۔ کربلا انسانیت کا پیغام دیتا ہے، کربلا آدمیت کا درس سکھاتا ہے، کربلا اپنے ارد گرد بسنے والوں کو ستانے کا درس نہیں دیتا ہے، اپنے ارد گرد بسنے والوں کی حمایت کا سبق پڑھاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے جوانوں، 2 مہینہ 8 دن اگر تذکرہ حسینی اور مجلسوں اور عزائے حسینی کے جلوسوں میں تم نے ماتم کیا ہے تو تم قابل صد افتخار ہو، مگر یہ ماتم 2 مہینہ 8 دن ماتم کرنے کے بعد اگر ہمارے دلوں میں اتنا جذبہ پیدا نہ ہو جائے
اتنا حوصلہ پیدا نہ ہو جائے کہ کائنات میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو یہ ہاتھ ظالم کے گریبان تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا نہ ہو سکا 2 مہینے کے ماتم سے تو یاد رکھیے آپ نے رسم عزاداری ادا کیا ہے، روح عزاداری نہیں۔ اگر 2 مہینہ 8 دن بنام امام حسین آپ نے تبرک بانٹا ہے، قابل صد افتخار ہے، شہزادی اجر دیں گی، اللہ آپ کو اس سے زیادہ دولتوں سے نوازے گا۔ مگر میرے بھائیوں اس تبرک کا ایک فلسفہ ہے عزیزو، صرف بانٹ دینا، 10,000 کا تبرک، 20,000 کا تبرک بانٹو، جتنا اللہ نے دیا ہے اپنی توانائی سے زیادہ اس راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ وعدہ پروردگار ہے 1 دو گے 10 ملے گا۔ اگر یہ یقین ہے تو 2 مہینہ 8 دن مسلسل بنام امام حسین تبرک تقسیم کر کے اگر دلوں میں یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ سماج اور معاشرے میں کوئی بھوکا نہ سوئے گا، نہیں عزیزو، اگر یہ جذبہ نہ پیدا ہو کہ 2 مہینہ 8 دن حسین کے نام پر تبرک بانٹنے والا انسان اگر سماج میں بھوکا پڑوسی سو رہا ہے اور یہ بے خبر ہے، مانو عزاداری کیا ہے، رسم عزا ہے، روح عزا نہیں ہے۔ حسین بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے۔ اگر سماج میں کوئی بھوکا سو رہا ہے، ہماری ذمہ داری صرف جلوسہائے عزا کی کثرت نہیں ہے عزیزو، ہماری ذمہ داری مجالس کی کثرت نہیں ہے۔ یقیناً مجلسیں کیجئے، یقیناً جلوسہائے عزا برپا کیجئے، اپنی طاقت سے زیادہ برپا کیجئے، مگر 2 مہینہ 8 دن کے بعد اپنا جائزہ لیجئے، ہم نے ان جلوسہائے عزا سے سیکھا کیا، ہم نے ان مجالس میں شرکت کر کے حاصل کیا کیا۔ 2 مہینہ معمولی موقع نہیں ہوتا ہے عزیزو، 2 مہینہ معمولی موقع نہیں ہوتا ہے۔ اگر اتنا عظیم سرمایہ قوم کا جا رہا ہے تو اس کا فائدہ ہمیں کیا مل رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ مجلسیں اپنی جگہ، عزاداری اپنی جگہ، مگر عزاداری سے اگر کچھ سیکھ کے ہم نکل رہے ہیں اور اتنا سوار کے نکلے کہ ہم کو کہنے کی ضرورت نہ ہو سماج آواز دے حسینی ہے، کردار آواز دے حسینی ہے، یا حسین کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کردار حسینی ہے تو ہے، یا حسین تو وہ بھی کہتے ہیں جو حسین کو نہیں تسلیم کرتے۔ اور آپ کے ہندوستان میں تو ماشاءاللہ وہ افراد بھی جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی عزاداری کر رہے ہیں، لیکن ان کی عزاداری وہ انسانی جذبے کے تحت ہے، اور ہماری عزاداری صرف جذبات کی اسیر نہ ہو، ہماری عزاداری منشائے پروردگار کی اسیر بنے تب عزاداری ہے۔ ہماری عزاداری خواہشات کی عزاداری نہ ہو، ہماری عزاداری رضائے پروردگار سے قریب کرنے والی ہو تو عزاداری۔ حسین نے سب کچھ لٹایا تھا کربلا میں اللہ کے لیے، آواز دی تھی ترکت الخلق ترن فی ہوا کا وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ تَيْعَرَا کا، معبود میں نے سب کچھ تیری راہ میں لٹا دیا، سب کچھ تیری راہ میں لٹا دیا، صرف تیرے لیے لٹایا ہے۔ اگر حسین نے سب کچھ خدا کے لیے لٹایا ہے تو ہر حسینی کی ذمہ داری ہے عزاداری صرف خدا کے لیے، یہ نہیں کہ ہماری مجلس، یہ نہیں کہ ہمارا جلوس، یہ نہیں کہ ہماری شب داری۔ جہاں سے ہمارا تصور پیدا ہو جائے سمجھ لیجئے حسین دور ہو رہا ہے۔ جہاں سے یہ تصور پیدا ہو جائے ہماری مجلس، ہمارا نوحہ، ہماری عزاداری، یاد رکھو خدا چلا گیا حسین بھی نہ ملے گا۔ تو اگر حسین کو پانا ہے تو خدا کو خوش کرنا ہے، خدا کو خوش کرنا ہے تو حسین کو خوش کرنا ہے، اس لیے کہ نہ حسین کے بغیر خدا خوش ہونے والا ہے، حسین کو چھوڑ کے نہ خدا ملنے والا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک پیغام تھا جو ہر سال کی طرح میں نے آپ حضرات کے حوالے کر دیا، یہ جلوسہائے عزا، یہ عزاداری اس کربلا کے شہیدوں کی یاد ہے جنہوں نے صرف خدا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔
یہ جلوس آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ حسب الحکم مختصر طور پر میں وہ سارے تذکرے کر دوں جو شبیہ اس جلوس کے ساتھ ہیں۔ ایک شبیہ ہے اس جلوس کے ساتھ جو ہمارے اور آپ کے آخری امام کے پدر بزرگوار کا تابوت ہے۔ پرسہ دینے آئے ہو اس امام کو جو غیبت کے پردے میں اپنے بابا اور صرف روتا نہیں ہے عزیزوں، لَأَنْدُبَنَّكَ بَدَلَتْ دُمُوعِ دَمَا، اے جد بزرگوار میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ پرسہ دے لو مولا ہم بے کسوں کا پرسہ، مولا ان ماتمداروں کا پرسہ، مولا ان بیویوں کا پرسہ، مولا ان چاہنے والوں کا پرسہ قبول کیجئے جو اپنے دن و رات کے چین و سکون کو بھول کر آپ کے جد کو یاد کر کے رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ اے آقا ان غریبوں کے پاس، ان بے کسوں کے پاس پرسے کے لیے لفظ بھی نہیں ہے۔ آقا ہم پرسہ دے تو کیسے دے؟ کس کا پرسہ دے آقا؟ کس کا پرسہ دے؟ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دے، اکبر کے چھلنی سینے کا پرسہ دے، اصغر کے چھدے ہوئے گلے کا پرسہ دے؟ اے آقا سکینہ کی یتیمی کا پرسہ، زینب کی بہردائی کا پرسہ۔ اجرکم اللہ، مولا ہم بے کسوں کا پرسہ قبول کر لیجئے، جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اے آقا اتنی حیات اور دینا، آقا اتنی زندگی اور دینا کہ ہم آپ کے جد کا ماتم اگلے سال بھی کر سکے، ہم آپ کے جد کا ماتم اگلے سال بھی کر سکے، مگر مولا اس سال ہم کچھ اور نہ کر سکے۔ آقا ابھی ہم نے محرم کا چاند دیکھا تھا، دل بھر کے رو بھی نہیں پائے کہ محرم ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ لو عزیزو آخری منزل تک میں لے آیا، ایک تذکرہ سنو اور زحمت تمام کرتا ہوں۔ عباس کا عالم اس جلوس کے ساتھ ساتھ آپ مسلسل لے کے چل رہے ہیں۔ وہ عباس جس نے بازوؤں کے کٹنے کے بعد بھی علم کو جھکنے نہ دیا تھا، دانتوں سے دبا کے علم کو سنبھال کے خیمے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے عباس خیمے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، ظالموں نے ایک مرتبہ گھیر کے عباس کے سر پر جو گرز مارا تو غازی دیورا کے زمین پر آنے لگا۔ سنو گے عزیزو، ایک عالم دین تھے، انہوں نے مجلس میں جناب عباس کے مصائب پڑھے۔ رات کو آ کے خواب میں دیکھا شہزادی زہرا آئی، آواز دیتی ہے، اے میرے لال کے ذاکر تو میرے لال کے مصائب نہیں پڑھتا؟ آواز دی ذاکر نے ہاتھ جوڑ کے، شہزادی میں آج ہی تمہارے آپ کے لال کے مصائب پڑھ کے آیا ہوں۔ شہزادی نے آواز دیا، اے ذاکر تو نے میرے لال کے مصائب کہاں پڑھے؟ آواز دی، بی بی جسارت معاف کیجئے، میں نے آج ہی آپ کے لال کے مصائب پڑھے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے شہزادی نے کہا، اے میرے لال کے ذاکر اتنا بتا، جب کوئی اونچائی سے گرتا ہے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکتا ہے، ہائے میرا ابا جب زمین پر آ رہا تھا دونوں بازو کٹے۔ اجرکم اللہ۔ سن لو عزیزو، ہر سال کی طرح یہ فرمائش ہوتی ہے
میں علم کی آمد پڑھ دیتا ہوں۔ سنو عزیزو، بڑی شان سے آپ اٹھا کے صبح سے لے کے چل رہے ہیں عباس کا علم، مگر جب 10 محرم کو عاشور کے دن یہ علم عباس لے کے گئے اور واپس جب علم آ رہا تھا، یہ منظر ہے صاحب اولاد، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سنو، تصورات میرے ساتھ رکھیے گا، یہی کافی ہوگا رونے کے لیے۔ ادھر در خیمہ پر سکینہ بچوں کو اکٹھا کیے ہوئے آواز دے رہی ہے، بچوں وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے۔ بچی نے دیکھا، بچوں سے کہا چلتے چلتے ایک مرتبہ علم جھکا، سکینہ کی آس ٹوٹنے لگی، پھر علم بلند ہوا، سکینہ کی آس بلند ہو گئی، ایک منزل آئی، جب علم جھکا بڑی دیر ہو گئی، علم نظر نہ آیا۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، ایسا معلوم ہوتا اب میرا چچا لوٹ کے نہ آئے گا۔ اب شاید میرا چچا لوٹ کے نہ آئے گا۔ اتنے میں پھر علم بلند ہوا، سکینہ کی آس بدھی، علم پہنچا خیمے میں، سکینہ نے دیکھا علم آیا، علمدار نہ آیا، بابا کے قدموں سے لپٹ کے آواز دیا، اے میرے بابا، حل لک علم من امی العباس، اے بابا میرے چچا عباس کی کچھ خبر ہے؟ قد وعد الماء ولن یخلف وعدہ، میرے چچا نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میرا چچا وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ حسین نے گردن جھکایا، آواز دی، اے میری لاڈلی اب انتظار مت کرنا، تیرا چچا فرات کے کنارے سے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔